چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مشہور صحابی اور بارگاہ رسالت کے خادم خاص حضرت سیدنا ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ کیا نصیب تھے، دیکھیں آقا کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم نکاح کیوں نہیں کرتے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی، ایک تو یہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، دوسرا یہ کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی چیز آپ کی خدمت گزاری کے معاملے میں میرے لیے رکاوٹ بن جائے۔ یعنی میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا، آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کی خدمت جو مجھے اللہ کی رحمت سے نصیب ہوئی ہے، وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہی ارشاد فرمایا، میں نے بھی وہی جواب دے دیا۔ میں نے سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے، لہذا اگر اب کی بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرمایا تو میں ضرور نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ جب تیسری بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ جس سے چاہے میرا نکاح کرتے۔ آپ نے مجھے انصار کے قبیلے کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کر کہنا کہ رسول اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تم اپنے خاندان کی فلاں لڑکی سے میرا نکاح کر دو۔ ہمارے تو جان و مال کے سب کے مالک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ فلاں قبیلے کے پاس بھیجا اور کہا کہ مجھے آقا نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم فلاں خاندان کی فلاں لڑکی سے میری شادی کر دو۔ کہتے میں نے جا کر انہیں یہ پیغام سنایا کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ فلاں لڑکی سے میری شادی کر دیں۔ جب انہوں نے پیغام سنا تو کہا خوش آمدید، اور میری بہت عزت افزائی کی اور میری اس لڑکی اس عورت کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے ادائیگی مہر کے لیے گٹھلی بھر سونا اور ولیمے کے لیے ایک فربہ جاندار مینڈے کا انتظام فرمایا۔ اس کا انتظام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مہر کا اور ولیمے کا انتظام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیا اور نبی پاک نے انتظام کر دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسند احمد کی یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں چند چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں۔ نمبر ایک، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی غلاموں، اپنے صحابہ کرام پر شفقت، محبت، پیار اور ان کا خیال رکھنا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے۔ اچھا، پہلی بار جواب انہوں نے کہا، پھر دوبارہ میرے آقا نے پوچھا، پھر تیسری بار پوچھا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سوچ دیکھیے
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ صحیح ہوگا، اور پھر جن کے پاس بھیجا ان کی محبت رسول دیکھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کو بھیجا کس نے، ان کو تو ہمارے آقا نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے نکاح بھی کر دیا۔ اور پھر ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ ہوا کیا نکاح میں، ایک مہر کی رقم اور ایک مینڈا، بکرا کہہ لیں، مینڈا کہتے ہیں ہمارے ویسے بھی، تو وہ ہو گیا اور اس کا ولیمہ ہو گیا۔ تو شادی کی رغبت، شادی کی ترغیب اور شادی پر ابھارنا، نکاح کرنا، نکاح کر لینا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے نکاح کے متعلق خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور ان کی شادی اور نکاح کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ شادی کتنی، مطلب کہتے ہیں کہ آسان شادی تھی۔ ابھی تو شادی کا ہی مسئلہ ہے نا، شادی کروں کیسے، کہاں سے لاؤں گا اتنے پیسے شادی کے لیے؟ اور خالی لڑکے کو پرابلم نہیں ہے، لڑکی کو بھی پرابلم ہے۔ کئی بہنوں کے بھائی بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ بہن کی شادی کرنی ہے، اور وہاں سے میسج آتا ہوگا کہ شادی میں کوئی اتنا خرچہ ہوگا، اتنا خرچہ ہوگا، تو بیچارہ بھائی بہن کی شادی کرانے کے چکر میں خود بھی بوڑھا ہو گیا، اس کی اپنی شادی ہوئی نہیں ہے۔ بھائی تو شادی کر لے، آپ شادی کر لو، تو کہتا ہے بہن کی شادی کروانی ہے، میری 2 بہنیں گھر پہ ہیں۔ تو یوں شادیاں مہنگی ہو گئیں۔ کیا ہو گئیں؟ شادیاں ہمارے ہاں مہنگی ہو گئی ہیں، ہال مہنگے، کھانا مہنگا، کپڑے مہنگے۔ پھر خالی دولہا دلہن کے کپڑے کا مسئلہ نہیں ہے، ماں بولے میرے کپڑے تو بہن بولے میرے کپڑے، اب تو خاندان بھر کے کپڑے، اب تو ڈریس کوڈ کا سیزن چل پڑا ہے کہ سارے فیملی ممبر، سارے خاندان، جو بھی ایک فیملی ممبر ہوتے ہیں، سب کا ایک ہی جیسے کا لباس ہونا چاہیے۔ کہاں کیسا، کہاں کیسا، کہاں کیسا۔ اور پھر کھانے کی آئٹمیں بڑھ گئیں، پھر لینا دینا بڑھ گیا، اتنا سارا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ اور اس پورا خرچہ نہ ہونے کے چکر میں ہوا کیا، نکاح نہیں ہو رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی اور نکاح نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ نکاح اور شادی اور یہ ولیمہ اور اس اتنا مہنگا ہو چکا ہے۔ یعنی اگر میں پاکستان کرنسی میں بات کروں تو لاکھوں کی شادی تو اب شاید غریبوں کے یہاں بھی ہوتی ہوگی لاکھوں کی شادی، لیکن اب شادیاں نکل گئی ہیں کروڑوں میں، اور اس میں ڈیمانڈ الگ، اور ماں باپ الگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کر لے، ہاں ٹھیک ہے کروا دو، تو وہ بولیں گے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، ولیمے میں اتنے لوگ جمع کرنے پڑیں گے، کر لو، ایک بریانی کی دیگ چڑھا دیں گے۔ ایک بریانی، ایک سے کیا ہوگا، خاندان میں کیا بات کریں گے، کیا کرنا ہے، 10 آئٹمیں ہوں گی، یہ مینیو ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں جمع ہوئی تو شادیاں ہو گئی مہنگی، اور شادی مہنگی ہونے کی وجہ سے اب ہونے لگی ہے شادی لیٹ۔ شادی لیٹ ہونے کی وجہ سے برائیاں پھیل گئیں۔ اللہ وہ دین لائے کہ ہم شادیاں آسان اور سستی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ شادی اچھا لڑکی میں تو ہے کوئی نہیں، لڑکی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہاں لڑکے سے زیادہ ٹینشن میں تو مطلب کہ لڑکی کا باپ ہے کہ اتنا مجھے کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے کوئی نہیں ہے۔ میں بالکل واضح تو اسلام کی تعلیمات دیکھیں، اور عورت کا، اسلام نے عورت کو کتنا خوبصورت مقام و مرتبہ اور کتنی آسانی عورت کو مہیا کی ہے کہ عورت پر شادی کے تعلق سے ہے کچھ نہیں۔ والد صاحب جو ان کو دے دے وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، ڈیمانڈ تو نام کی کوئی چیز اسلام میں ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ کوئی چیز نہیں ہے۔ باپ کی جو مرضی ہے بیٹی کو دے گا تو دے گا جہیز کے نام پر، یا کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو خالی بھیجتا بھی نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے۔ کا کس کے اوپر؟ مرد کے اوپر ہے۔ کھانے کے لیے اہتمام، رہنے کا اہتمام اور کپڑوں کا اہتمام، یہ نان نفقہ کہلاتا ہے نا، یہ مرد پر لازم ہے۔ مہر مرد پر لازم ہے، ولیمہ مرد پر لازم ہے، عورت کا ہے کوئی نہیں، لڑکی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے خود ہی اپنی شادیوں کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا، اور اتنا اس کو ایسی عجیب و غریب ہو گئی ہمارا کلچر
کہ اب دنیا کے کئی ملکوں میں شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں اور شادیوں میں بڑے عجیب و غریب رسم و رواج آ گئے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم نکاح کو آسان اور نکاح کو کم قیمت والا، کم بوجھ والا، حدیث پاک میں آتا ہے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی دونوں طرف سے کوئی قرضہ نہ ہو اور ایک اچھے انداز سے شادی ہو جائے. اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. ہمارے معاشرے میں جو یہ خرابیاں پیدا ہوئی اللہ کریم اس کو بھی دور ہونا نصیب فرما دے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے نکاح اور ایمان یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور تا قیامت رہیں گی. نکاح بہترین عبادت ہے کہ اس سے نسل انسانی کی بقا ہے. اولاد ہوتی ہے نا، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، یہ نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ کیا ہے؟ نکاح ہے. جو مرد اور عورت ملتے ہیں تو آگے انسانی نسل بنتی ہے، اور ملنے کا جو ذریعہ اسلام نے رکھا ہے وہ نکاح کو رکھا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ذرائع ہوں گے یہ اس کی اسلام اور دین میں ہماری اجازت نہیں ہے. اللہ پاک کہ یہ ولی کامل حضرت ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مزید لکھتے ہیں کہ یہی صالحین اور ذاکرین اور عابدین کی پیدائش کا ذریعہ ہے. اسی کے ذریعے اللہ کے نیک بندے پیدا ہوئے ہیں. نکاح انسان مرد کا صرف انسان عورت ہی سے ہو سکتا ہے. نکاح جو ہے یہ مرد اور عورت کا ہو سکتا ہے، انسان مرد کا انسان عورت سے ہی نکاح ہو سکتا ہے. یہ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچ کر ہمارے خاندانوں میں اور آپس میں شادیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کو نکاح کیوں کہتے ہیں اس کو بھی سمجھیے. نکاح کا معنی ہے ضم ہونا، یعنی ملنا، ایک دوسرے میں مل جانا. چونکہ نکاح شادی میرج، تو میرج چونکہ نکاح دو شخص یعنی خاوند و بیوی آپس میں مل جاتے ہیں، ایک الگ الگ ہوتے ہیں آپس میں مل جاتے ہیں. اچھا ایک خوبی دیکھیے کہ بالکل الگ ہوتے ہیں مگر جب ان کی شادی ہوتی ہے اللہ پاک ان دونوں کے دلوں میں کیسی محبت داخل کر دیتا ہے، کیسی محبت آ جاتی ہے. یہ اللہ پاک کی رحمت سے ہوتا ہے. اللہ پاک باقاعدہ دلوں میں یہ محبتیں داخل کرتا ہے. قرآن کی آیت سے اس سے پتہ چلتا ہے ہم سب کو. تو اچھا یہ صرف دو، ایک مرد اور ایک عورت نہیں ملتے، خاندان ملتے ہیں. بلکہ بعض اوقات کہہ سکتے کہ دو ملک آپس میں مل جاتے ہیں. ایسا یہ شادی اور نکاح کا جو معاملہ ہے نا، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح. کہ یہ ملاتا ہے، ملاپ پیدا کرواتا ہے نکاح، اس لیے اس کو نکاح کہتے ہیں. اور بھی اس کی معنی بنتے ہیں. اچھا اب نکاح کے جو ترغیبات ہیں اگر اس پر ہم غور کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمان ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری فطرت یعنی اسلام سے محبت کرتا ہے اسے میری سنت اختیار کرنی چاہیے، اور نکاح بھی میری سنت ہے. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نکاح میری سنت ہے تو جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جو میری سنت سے روگردانی کرے، میری سنت کو چھوڑے، وہ مجھ سے نہیں. تو پتہ چلا کہ نکاح کرنے کے تعلق سے قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے، حدیث میں بھی ارشاد ہے. ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے. اور صرف یہ ایک مذہبی معاملہ نہیں ہے، پورا معاشرتی معاملہ ہے. نکاح نہ ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ بیان سمجھ ہی جائیں گے میں کیوں یہ نکاح کا بیان کر رہا ہوں. نکاح نہ ہونے کی وجہ سے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے، فرمائشی پروگرام ہو یا کسی اور پروگرام کی وجہ سے، نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں، معاشرے میں ہماری بے حیائی بڑھتی ہے اور معاشرے میں گناہوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے. نکاح کرنے سے گناہوں سے بندہ یعنی آدھا دین نکاح کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. آدھا دین
نکاح کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گیا کہ نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، اور اس میں رکاوٹیں تو جو میں نے چند بیان کی وہ تو ہیں۔ دوسری کیا، اب ایک ماحول ایسا بن گیا، تھوڑا لیٹ شادی کریں گے، لیٹ شادی کرنے میں بھی گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ایک طبقہ وہ بھی ہے جو نکاح کے بغیر ساتھ رہنے کو اب ترجیح دیتا ہے کہ نکاح نہیں کرنا، ساتھ رہیں گے ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ کیسے پہچانو گے؟ آج تک یہ جو صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے نکاح، اور اس کے بعد یہ سارے ہو رہے ہیں، اس میں کون کس کو پہچانتا تھا بھائی؟ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائے تو یہ چیز تھی نہیں، کبھی نہیں کہ جناب نکاح سے پہلے ایک ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کو پہچاننا ہے، پھر دیکھیں گے۔ پورے کے پوری سوسائٹی جو ہے اسے خراب ہوتی ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، نسب برباد ہو جاتا ہے، خاندان برباد ہو جاتے ہیں، پھر رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک رسپانسبلٹی ہے نا، نکاح کرنے کے بعد ایک مرد اپنی رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، شوہر اپنی ذمہ داری لیتا ہے، بیوی اپنی ذمہ داری لیتی ہے۔ یہاں تو ذمہ داری ختم ہو گئی نا، رات ہو رہا نہیں رہا تو ایک کانٹریکٹ ہو گیا، چلو رہ کے کوشش کرتے ہیں، بنتا ہے، نہیں بنتی تو نہیں بنے گی۔ نکاح کے ذریعے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے نسب قائم ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے جو اولاد کو نام ملتا ہے، نکاح کے ذریعے جو خاندان ملتا ہے، نکاح کے ذریعے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ نکاح کے بغیر تو نہیں نہ ہو سکے گی۔ جب نکاح ہوتا ہے تو دو مرد اور عورت جس انداز سے ملتے ہیں، جس رشتوں کے ساتھ ملتے ہیں، جس طریقے کار کے ساتھ ملتے ہیں، پھر خاندان ملتے ہیں، ماں باپ ملتے ہیں، بھائی بہن ملتے ہیں، عزیز رشتہ دار ملتے ہیں، دوست احباب ملتے ہیں، قبیلے ملتے ہیں، آپس میں خوشی غمی کا معاملہ ہوتا ہے، آپس میں ملنے جلنے کا معاملہ ہوتا ہے، ایک خاندان اور ایک فیملی انفراسٹرکچر اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتا ہے نکاح کے ذریعے۔ اور پھر ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ یہ میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری۔ اولاد اگر یہ نہ ہو تو اولاد کا معاملہ الگ، یہ نہ ہو تو دیگر خرابیاں الگ، یعنی ناجائز اور حرام معاملات جو اس میں نکاح نہ ہونے کی صورت میں جو ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ نکاح کو ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے کہ نکاح کر لو، آپ شادی کر لو آپ، اور اپنے آپ کو نکاح اور شادی کے لیے بندہ مینٹلی تپر رکھتا ہے کہ میں نکاح کروں گا، میں شادی کروں گا، اس کے علاوہ میں اور کوئی ذریعہ استعمال نہیں کروں گا۔ ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم چل پڑتے ہیں کسی نہ کسی بھیڑ چال کے پیچھے۔ مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرما دی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہر مسلمان کو یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ الحمدللہ ایمان والے، ہم سے خطاب ہو رہا ہے، اللہ پاک ہم سے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، لبیک یا ربی، میں حاضر ہوں میرے رب، ارشاد فرما ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسلمان کا کام اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ اسلام و دین سے ہٹ کر جو کام ہو رہے ہوتے ہیں، یا جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، یا جو سوسائٹی میں چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہیں، مسلمان کا کام یہ کہ دیکھیں یہ ڈیو ٹو ایس پر اسلامی رولز کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ بس اتنی گفتگو میں کرنی ہے آپ کو کہ بھئی یہ جو ہو رہا ہے یہ اسلام و دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرا رب کیا فرما دے اس معاملے میں، میں مسلمان ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا فرمایا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے اس وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اسی سے معاشرہ بنتا ہے۔ ورنہ اس طرح جو آج کل جس طرح معاشرہ اسٹیبلش ہو رہا ہے، یوں سمجھیے کہ اس وقت جو معاشرے کی جو کیفیت ہے نا، جو میں نے تھوڑا بہت سمجھا، یورپ میں آتا ہوں، یو کے جاتا ہوں، دیگر ویسٹرن کنٹریز میں جاتا ہوں، تو ایک چیز جو کھل کر سامنے آ رہی ہے، چاہے پیرنٹس کی طرف سے آ رہی ہے یا میرڈ جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے، بعضوں کا لیٹر آ جاتے ہیں اسلامی بہنوں کی طرف سے، وہ آ جاتی ہے، یا مردوں کی طرف سے آ جاتی ہے، یا اولاد کے لیے والدین دے دیتے، یا والدین کے اولاد دے دیتی ہے۔ یہ سب جو باتیں سامنے آتی ہے، اور جو اس وقت کلچر کی وجہ سے جو آتی ہے، اس کی ایک بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایموشن لیس کلچر اسٹیبلش کیا جاتا ہے۔ جذبات کا کوئی کام ہی نہیں ہے، نو فیلنگ، جذبات کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں فیلنگز از دا ویسٹ آف ٹائم،
جذبات اور یہ محسوسات اور ایموشن سے تو وقت برباد ہوتا ہے. وقت برباد نہیں ہوتا. ایموشن نہ ہو تو ہماری زندگی برباد ہو جاتی ہے. جذبات نہ ہو، احساسات نہ ہو، خیالات نہ ہو، خود غرضی آ جائے کہ جناب اپنی کرو، اگر کسی سے کوئی فائدہ تو ٹھیک ہے، نہیں فائدہ تو اس کو چھوڑ دو. یہ نہیں ہے. رشتہ داری جائے نبھانے کی بات ہوئی ہے، وہاں کیا بات ہوئی ہے؟ صلہ رحمی کی بات ہوئی ہے. صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا. باری شریعت میں لکھا یہ تو ادلا بدلا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا کر دیا. یہ تو ادلا بدلا ہو گیا، گیو اینڈ ٹیک ہو گیا. اس کا نام صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کس کا نام ہے؟ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. یہ صلہ رحمی کی چیزیں ہوتی ہیں. نبھانا اس کو کہتے ہیں. معاف کرنا، خذ العفو، معاف کرنا اختیار کرو. تو ایک جذبات جس کو ہم کہتے ہیں، ایموشن جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، یا کوئی ذمہ داری ہوتی ہے بچے کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے، بیوی کو شوہر کے تعلق سے، اور یہ پورا گھر بنتا ہے. اگر جذبات نہ ہو، ٹھیک ہے رہیں گے ورنہ الگ ہو جائیں گے. اب سوچئے ذرا، رہیں گے بنی ٹھیک ہے ورنہ الگ ہو جائیں گے. ایسا کب نکاح ہوا ہے؟ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے آلریڈی ہمارا تو کمٹمنٹ تھا ہی. نکاح تھا کہ کانٹریکٹ تھا؟ ہمارا تو کمٹمنٹ تھا ہی، بنے گی تو ٹھیک ہے ورنہ الگ ہو جائیں گے. پھر اس سے بچے پیدا ہو جائیں گے. اب سوچئے معاشرہ کہاں جا رہا ہے، سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. پھر ترکہ کہاں سے آئے گا، وراثت کے مسئلے کہاں سے آئیں گے، جائیدادوں کا مسئلے کہاں سے آئیں گے، دیگر چیزیں کہاں سے آئیں گے. کہتا ہے نکاح کرے گے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اسلام بناتا ہے ہمیں ذمہ دار. اسلام تو غیر ذمہ دار رہنے ہی نہیں دیتا. اسلام کی تو خوبی یہ ہے کہ وہ آپ اپنے ماننے والے کو ذمہ دار بناتا ہے. تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث بڑی واضح ہے. ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا، بیوی سے بھی، اس کے شوہر اور اس کے گھر والوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا. تو مسلم ایک اسلامک سوسائٹی اور اسلامی معاشرہ، ایک اسلامک کلچر، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں یا آپ کسی اور ویسٹرن کنٹری میں رہتے ہیں، واٹ ایور، آپ دیکھیں جب اس طرح کے جب اسلامی جہاں معاشرہ قائم ہوتا ہے، جہاں اسلامی طور پر خاندان قائم ہوتے ہیں، وہاں خوشیاں ہوتی ہیں، وہاں راحت ہوتی ہے، وہاں فرحت ہوتی ہے. ابھی ہم وہ بقرعید کا پروگرام ریکارڈ کروا رہے تھے وہاں اپنے فرانس میں بیٹھ کر، پیرس میں. تو وہاں یہی چیز آ رہی تھی کہ یار عید کیسے بناتے ہو، یورپ میں عید کیسے ہوتی ہے. تو سارے یار وہ جو عید ہے نا ہمارا جو ملک میں بنتی ہے، وہ جانور بندھے ہوئے ہیں، وہ گوشت آ رہا ہے، وہ گوشت جا رہا ہے. تو ہمارے ایک اسٹاف مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی نئے آئے تھے بیچارے فرانس کے اندر، ابھی آئے ہوئے ہیں، سال بھی نہیں ہوا ان کو، ان کی پہلی بقرعید ہوگی، دیکھو بیچارے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ بولا میں رمضان میٹھی عید میں نے یہی کی، مجھے بتا رہے تھے، وہ ریکارڈڈ ہے. انشاءاللہ عید کے دنوں میں پروگرام چلے گا مدنی چینل پر. تو میں نے کہا چل ابھی سے بتا دیتا ہوں آپ کو ایموشنز کیا ہوتے ہیں، جذبات کیا ہوتے ہیں، اس کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے، وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو وہ کہہ رہے میری پہلی میٹھی عید تھی، یورپ آئے ہوئے ہیں، اور میں نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا. تو کسی مسجد میں گیا، پاکستانی نہیں ہوں گے اتنے، دیگر لوگ تھے. بولے عید کی نماز پڑھ کر جیسے فارغ ہو، میں نے کہا گلے ملوں گا، یہ تو مسجد ہی خالی ہو گئی. اور میں تو یوں ہی رہے گا، میں نے کوئی تو جپی پائے، کوئی حگ، کوئی جپی نتی، کوئی گلے ملنا، کو وہاں نکاح، کچھ بھی نہیں ہوا. میں تو دیکھتا ہی رہ گیا. میں کہا یار یہ بھی عید ہو گئی، ہاں عید ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی چلو. پھر اچھا اس کے جذبات سنیے. کہا میں پھر آفس گیا کہ چلو عید کے نئے کپڑے پہنے، عید ملیں گے. جیسے آفس گیا آ گئے، ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں. تو بھائی کوئی عید بھی کچھ بھی نہیں. اب وہ یار یہ ہوا ہمارے ساتھ. میں کہا چلو ٹھیک ہے، عید کی نماز ہوئی، اللہ کا شکر ادا کرو. سب سے بڑی چیز تو عید کی نماز ہے، جو بندہ عید کی نماز ادا کرتا ہے. لیکن اس کے بعد کی جو ہماری جو ایک اٹیچمنٹ ہے، رائٹ، جو اٹیچمنٹ ہے، جو فیملی نہیں ہوتی آپ کی اور آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ کی فیملی آتی ہے، آپ کی بیوی آتی ہے، آپ کے بچے آتے ہیں، تو جو آپ کی زندگی کے اندر ایک تراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایک نکھار پیدا ہو جاتا ہے. رسپانسبلٹی ہوتی ہے. بیوی کہتی ہے کہ میں پکاؤں گی، میں گھر کے کام کروں گی، میں دیگر چیزیں دیکھوں گی، میں بچوں کو دیکھوں گی. آپ کو ہوتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا، میں کام کروں گا، میں 2 پیسے کما کر لاؤں گا.
گھر آئیں گے تو اس نے کوئی کھانا پکایا ہوگا, پانی تیار کر کے رکھے گی, آپ آئیں گے, دو باتیں مسکراہٹوں کی ہوں گی. گھر گھر ہوتا ہے, ایموشنز ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں, احساسات ہوتے ہیں. اب یہی کلچر ختم ہو جائے تو بندہ آ کر کیا کسی کو منہ دے گا, کیا کسی سے منہ لے گا؟ نتھی, کچھ بھی نہیں. ایموشنز نہیں ہیں, جذبات اور احساسات جب ختم ہو جائیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے. کسی کی بیماری میں, کسی کی پریشانی میں احساسات ہوتا. اب یہی احساسات اور ایموشن ختم ہوئے تو برے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بن گئے. رسپانسبلٹی کی جو بات آتی ہے, جب بندہ رسپانسبلٹی سے بھاگا کہ یار کیا ہوگا, پھر نکاح ہوگا, یا نکاح ٹوٹے گا تو پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, 10 چیزوں سے جب وہ گھبرایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ جناب بغیر شادی کے رہنا شروع کر دو. یہ سب چیزیں غیر ان نیچرل ہیں, غیر اسلامی ہیں. فطرت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو اس لیے اس تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک سسرالی, ایک ہے جب سسرال بنتا ہے, بہن کا سسرال, تو آپ کا سسرال, داماد جب جاتا ہے عید کے دن جاتا ہے, آپ تو بیچارے آپ یہاں کہاں جاؤ گے, آپ کہاں, آپ کا سسرال کہاں, اگر ہے بھی تو وہ دن گئے, ہوا ہو گئے. جب عید کے دن آپ کو واوت آتی تھی, آؤ جناب آپ کے لیے باربیکیو بنایا ہے, تو آپ بولو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ باہر ہے, نہ باربیکیو ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے, خالی بس کمانا ہے اور چلے جانا ہے. ایک روبوٹ, ایک مشین لائف بن چکی ہے. خاندان ہوتا ہے, فیملی ہوتی ہے, سسرال ہوتا ہے, جانا ہوتا ہے, ملنا ہوتا ہے, چچا کا گھر, ماموں کا گھر, پھوپھی کا گھر ہے. یہ سب چیزیں یار جان ڈال دیتی ہے زندگی کے اندر, یہ جان ڈال دیتی ہیں. بچوں کو لے کر جاتے, بیٹا یہ میری پھوپھی ہے, ملو. جا کر اپنے والد صاحب کے ہاتھ چومتے, اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہیں. جاتے تو بیٹا آپ کے ہاتھ چومتا ہے کہ ابو آ گئے گھر پر. یہ سب ہوتے. پھر عیدی کا الگ معاملہ ہوتا ہے. بڑے ہو گئے پھر بھی دل کرتا ہے کہ یار ہمارے بڑے تو چلو کوئی یورو 2 یورو ہی دے دیں گے یار, کچھ تو ملے گا. یہاں پیسہ میٹر نہیں کرتا, یہاں پر ایک گفٹ ہے, اور عیدی کے نام پر ایک گفٹ ہے. یہ ایموشنس ہیں, یہ ہمارے جذبات ہیں, یہ ہمارے احساسات ہیں, اس سے ہماری خوشیاں ہیں. اتنا سا گوشت آتا ہے کسی رشتے دار کے گھر سے, تھیلی بھر کر اتنا سا گوشت آتا ہے. اس گوشت میں کوئی کیا ہوگا, لیکن اس میں محبت چھپی ہوئی ہے, اس میں تعلق چھپا ہوا ہے, اس میں رشتہ چھپا ہوا ہے یار. ورنہ کون کس کو یار, یہاں لوگ بخار نہیں دیتے, کسی کا گوشت کون دے گا؟ اب اس میں یہ نخرے کرنا, ہڈیاں آ گئی ہیں, چھچڑے آ گئے, چربی آ گئی ہے. بھائی جو بھی آ گیا, کچھ تو آیا ہے, وہ لے تو نہیں گیا, کوئی دے کے گیا بھیا. تحفہ دیکھو, محبت دیکھو, پیار دیکھو, تعلق دیکھو. یہ کیا دیکھ رہے ہو یار؟ پھر بولو گے یار بوٹی بیچی, بکرا نہیں بھیجا. بکرا بیچا تو بڑا جانور کیوں نہیں بھیجا؟ یہ نہیں, محبتوں کو سمجھے, رشتوں کو سمجھے, احساسات کو سمجھے. اور یہ اس کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ شادی. بنیاد کیا بنتی ہے؟ شادی. شادی سے ہم سب آگے بڑھتے ہیں. اب اکیلے ہوتے ہیں. آپ کا ایک سنگل کمرہ تھا, رائٹ؟ کو یاد آ رہا ہے؟ اب 18-19 سال کی عمر میں اب جائیں, آپ کا ایک سنگل روم تھا, وہ بھی تھا کہ تھا, نہیں تھا تو نہیں تھا. سارے بھائی ایک ہی ساتھ رہتے تھے, کم از کم ایک بستر تو تھا. چلو میں روم کے پاس بولا, پتہ نہیں کون سا روم ہوتا ہوگا, ایسا بھی ہوتا ہوگا کبھی ایک الگ روم ہوتا ہے, الگ روم ہوتا ہے. چلو آپ میں سے کسی کا ہو یا نہ ہو, کم از کم بستر تو ایک الگ تھا, ایک الگ سے بستر تھا, ایک الگ سے بیڈ تھا, وغیرہ وغیرہ. یہ ہوا. آہستہ آہستہ کیا ہوا, جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کا باقاعدہ کمرہ ہوتا ہے, ایک روم ہوتا ہے. ہوا ایک بستر سے آپ کو ایک روم ملا. یہ روم کون لے کر آئی پتہ ہے؟ بیوی لے کر آئی. وہ اپنے حصے کا رزق لے کر آتی ہے, اپنے حصے کی چیز لے کر آتی ہے. ایک بات کر رہا ہوں. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا, بچے ہوئے. آپ سوچئے کہ ایک بستر کا ایک نوجوان آج ایک فلیٹ میں رہتا ہے, اس کے بچے الگ کمرے میں رہتے ہیں, یہ الگ کمرے رہتا ہے. پہلے اس کے بعد ایک بستر تھا, اب اس کے بچوں کے بعد ایک بستر ہے. یہ آہستہ 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 آپ دیکھ رہے ہیں, آپ گرو کر رہے ہیں, آپ بڑھتے ہیں, آپ کو برکت ملتی ہے. یہ نکاح کے فوائد ہیں, یہ شادی کے فوائد ہیں جو ہمیں نصیب ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم اس کو شاید سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے کہ یہ کیا ہے. اب غور کیجئے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو. تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو. آپ سمجھ رہے میرا یہ موضوع کیوں ہے؟ بس نکاح یہی ایک ذریعہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اور جو لمبی عمریں کاٹ یہ کرتے ہیں. مجھے آج کوئی بڑی پیاری بات بتائی کہ ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا کہ میرا بیٹا ہے 18-19 سال کا ہے, 18 سال ہونے والے ہیں.
کہ میرے بیٹے نے کہا کہ ابو مجھے جلدی شادی کرنی ہے، تو اب باپ بھی اچھا، باپ نے کہا بہت اچھی بات ہے بیٹا، لیکن اب تھوڑا آگے یہ ہو گیا، اب جانتے تو نہیں ہے کہ کون ہے، ہو گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا لڑکی دیکھ لو، تو میں نے کہا لڑکی بیٹا کیوں دیکھے بھیا، کیوں یہ اجازت دے رہے ہو لڑکی بیٹا لڑکی دیکھے، اب یہ کیا لڑکا دیکھتا رہے گا، لڑکیاں ڈھونڈنے چلے گا یہ، تو یہ نہیں، آپ لڑکی دیکھو، لڑکی جب ماں باپ دیکھتے ہیں تو خاندان دیکھتے ہیں، کیمسٹری دیکھتے ہیں، فیملی کا ایک باقاعدہ ایک ملاپ ہوتا ہے، یہ خاندان ملتا ہے، بیٹی ہے نا بیٹی والوں سنو، آپ کی بیٹی محض ایک لڑکے کے پاس نہیں جا رہی ہے، اس کی خاندان میں جا رہی ہے، اس کو بعض اوقات تو جب ہمارے یہاں جو کمبائنڈ فیملی کلچر ہے کہ شادی کے بعد ایک ساتھ رہنے کے بھی کلچر ہوتے ہیں، سب الگ تو نہیں رہتے نا، سب الگ افورڈ کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات فیملی کا کلچر یہ ہوتا ہے کہ ساتھ رہتے ہیں، بہو آتی ہے اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتی ہے، تو آپ سوچئے کہ جب بیٹا صبح 9 بجے گھر سے نکلے گا شوہر، وہ پورا دن رہے گی کس کے ساتھ، در و دیوار کے ساتھ کہ گھر والوں کے ساتھ، تو گھر والوں کو دیکھنا یہ ماں باپ کر سکتے ہیں اور ماں باپ کو کرنا چاہیے، تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ میرے بیٹے نے کہا کہ شادی کرنی ہے مجھے، مطلب جلدی شادی، کیونکہ یہاں جلدی شادی کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس یہ کہ میں تھوڑا یوں کر لوں، میں تھوڑا یوں کر لوں، میں تھوڑا یہ ہو جاؤں، اللہ نہ کرے اگر اس پہ گناہ میں پڑ گئے تو، ناجائز و حرام کاموں میں پڑ گئے تو، خدا نہ خواستہ بدکاری میں پڑ گئے تو، یا اللہ نہ کرے بیٹی، کیونکہ ذرائع بھی تو اتنے بڑھ گئے، گناہ کی طرف بلانے والے، گناہوں کو ابارنے والے، بے شرمی والے ذرائع بڑھ گئے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، پیپر میڈیا کے ذریعے، اور باہر جو اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، جو لباس کا جو انداز بنا ہوا ہے، سوچئے کوئی غیرت مند باپ گوارا کرے گا کہ میری بیٹی ایسا لباس پہنے گی یا میرا بیٹا ایسا، اب تو لڑکوں کے بھی کپڑے آدھے ہو گئے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، آدھے کپڑے مہنگے ملتے سستے ملتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، مہنگے ملتے ہیں، یہ بھی اس کو عجیب شوق ہو گیا کہ میں آدھے کپڑے پہنوں گا، بھائی کیوں آدھے کپڑے پہنو گے آپ، کیوں ستر دکھاؤ گے آپ اپنا، اتنے مترانے نظر آتی ہیں، ناجائز و حرام ہے، آپ کیوں دکھائیں گے یہ، تو یہ عجیب و غریب ہو گیا ہے، بس تھوڑا ٹائم ہے، تھوڑا موج کر لو، کون سے موج، کس مزے کی بات کر رہے ہو، کیا آپ گناہ کو موج کہہ رہے ہیں، کہ گناہ کو مزہ کہہ رہے ہیں، کہ بد نگاہی کو موج کہہ رہے ہیں، کہ بد نگاہی کو مزہ کہہ رہے ہیں، اجنبی عورتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے کو موج کہہ رہے ہیں، اس کو مزہ کہہ رہے ہیں، قیامت کا عذاب پتہ نہیں، قبر کا عذاب پتہ نہیں، اللہ اس کے رسول کی گرفت کا پتہ نہیں، مسلمان اس کو کیسے موج کیسے مستی کہہ سکتا ہے، وہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے مسلمان، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، ہے نا، تخافونی ان کنتم مؤمنین، یہی ہے نا، تخافونی ان کنتم مؤمنین، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، مجھ سے ڈرو تم مسلمان ہو اگر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھیں کتنی جگہوں پر اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور کتنی جگہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، موج مستی کی بات ایک مسلمان کے منہ سے نکلتی کیسے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کس مستی کی بات کرے، اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی موج ہے، کوئی مستی ہے، لذت تو اللہ کے حضور سجدہ کرنے میں ہے، لذت تو اللہ کی رضا پانے میں ہے، لذت تو اللہ کے رسول کو یاد کرنے میں، لذت تو گناہوں سے توبہ کر، یعنی گناہوں سے توبہ کر کے جو کیفیت ملتی ہے نا، اس کیفیت سے بندہ لذت حاصل کرے، لذت تو گنبد خضرا کو دیکھنے میں ہے، لذت تو کعبے کو دیکھنے میں ہے، لذت کسی اجنبی عورت کو دیکھنے میں معاذ اللہ کو لذت ہے، بلکہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ قبر میں جائیں اور ان آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے، اللہ کی پناہ۔ مسلمان عورتوں کو بھی ڈرنا ہے، مسلمان مردوں کو بھی، چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ جو موضوع ہے یہ شادی شدہ غیر شادی شدہ کے لیے نہیں ہے، عورتیں بھی غیر مردوں میں گزر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی بے پردگی کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جس چیزوں سے منع کیا ہے، اور اس طرح اسلام نے ہماری عزتوں کی،
ہمارے خاندانوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت کی ہے۔ شرم و حیا کے ذریعے اسلام نے ہم کو سنوارا ہے، اور ترقی کسی بے حیائی کا نام نہیں ہے۔ آدھا ننگا ہونا ترقی نہیں ہے۔ مردوں کا ہاتھوں میں ناجائز بریسلیٹ پہن لینا یہ ترقی نہیں ہے، ناجائز انگوٹھیاں پہننا یہ ترقی نہیں ہے، ناجائز طور پہ یہ چینیں پہن لینا ترقی نہیں ہے۔ اب تو مرد بالیاں پہن رہے ہیں، ناک میں وہ کیا بولتے ہیں وہ لگا رہے ہیں، یعنی لعنت کی گئی ہے ان مردوں پر، لعنت کی گئی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، ان عورتوں پر لعنت کی گئی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ ارے اسلام نے جب تمہیں مرد بنایا، اللہ نے جب تمہیں مرد بنایا تو مرد بن کر رہو، اور جو جس سے عورت بنائے وہ عورت بن کر رہے۔ یہ مرد کو کیا چل پڑی کہ وہ عورت بننے چل پڑا، اور عورت کو کیا پڑی کہ مرد بننے چل پڑی۔ اور اللہ نے جس طرح پیدا کیا ہے مرد کو، جو مرد پیدا کیا تو اس میں مردوں والی چیز ڈالی ہے، عورت پیدا کیا تو اس کو عورت والی چیز ڈالی ہے۔ دونوں اپنی اپنی صفات کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا جو ہو رہا ہے۔ اسلام و دین کی خوبصورتی کو سمجھے، ایک ہر چیز اپنے حصے میں نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے ایک لائن ہے، ہر چیز کے لیے ایک جگہ ہے۔ ہم یہ گڈ موڈ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے سمندر اپنی حد پر آ کر رک جاتا ہے، رائٹ؟ سی سائڈ پہ جہاں اتنا پانی آ رہا ہوتا ہے، آخر آ کر ایک جگہ پر پانی رکتا نہیں رکتا۔ ساحل سمندر جس کو آپ کہتے ہیں، لہریں آتی ہے وہاں آ کر لہریں رک جاتی ہیں، آگے نہیں بڑھتی۔ اگر لہریں آگے بڑھتی ہے تو پھر کیا کرتی ہیں؟ طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تباہی آتی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، شہر کے شہر اجڑ جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں فریڈم ضرور دیتا ہے، بٹ فریڈم وتھ لمیٹیشن۔ ہماری حدود ہے ہر جگہ۔ اصول کے بغیر کون سا، آپ جس ملک میں پرتگال پہ بیٹھے ہیں، ہم لسبن میں بیٹھے ہیں، کیا یہاں رول نہیں ہے؟ کیا اصول نہیں ہے؟ گاڑی میری، ٹیکس میرا، سب کچھ میرا، سگنل پہ کیوں کھڑا رہو؟ ٹھیک ہے، توڑ پہ بتائے گا کہ تو ادھر رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں رول ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ اب آفیسز میں جاتے ہیں کہ رولز ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یار آج 12 بجے جاؤں گا، سیٹ بولے گا بالکل 12 بجے آئیے، اب 12 بجے آئیے، آ کے میرے ساتھ چائے پیجیے، مگر یہ آپ کا ریزائن قبول کر لیجیے گا، نوکری ووکری نہیں ہے، اب 12 بجے نہیں، اب 5 بجے آئیے، جب میں فیکٹری سے نکل رہا تب مجھ سے ملاقات کر لیجیے گا، مگر اب آپ کی نوکری نہیں ہے۔ لنچ ٹائم آپ اپنی مرضی کا کرتے ہیں، آفس آپ اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں، نہیں نا، ہر چیز رول کے ساتھ چل رہی ہے، ٹائمنگ کے ساتھ چل رہی ہے، اصول کے ساتھ چل رہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رولز دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اور اگر زندگی کو واقعی اسلامی انداز سے گزارنا چاہتے ہیں، ایک آیت کریمہ سن لیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، یعنی آپ کی پیروی کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں۔ تو نکاح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نکاح کے ذریعے ہی آپ مل سکتے ہیں کسی اجنبی جیسے، جو ہمارا ایک شادی کے بعد ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ذریعہ نہ مرد کے لیے ہے نہ عورت کے لیے ہے، سارے ذرائع بند کر دیے گئے، سارے ذرائع نہیں ہیں، ختم۔ جس کی اجازت قرآن میں دی ہے، سورہ مومنون میں دی ہے، دیگر آیات اور روایت میں جس کی اجازتیں دی گئی ہیں۔ تو نکاح کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور مال لائیں گی۔ کیا لائیں گی؟ رزق اور مال لائیں گے۔ یار بھائی کر لے شادی، مل جائے گا اللہ نے چاہا تو، جو آئے گا اپنا رزق لے کر آئے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، مالدار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔
حالانکہ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے جس نے مفلسی کے خوف سے شادی کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک حدیث پاک میں ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی اور غربت کی شکایت کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پر لازم ہے کہ شادی کر لو۔ تو یہ اور بھی روایت ہے۔ اچھا یہ عورت کے لیے بھی یہی ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا مسکین ہے وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو۔ عرض کی کہ اگر وہ غنی اور مالدار ہو تو کیا اس صورت میں بھی وہ مسکین ہے؟ ارشاد فرمایا اگرچہ وہ مالی طور پر غنی ہو، پھر فرمایا مسکین ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو۔ عرض کی کہ اگرچہ وہ عورت غنی ہو، کثیر مال و دولت والی ہو، ارشاد فرمایا اگرچہ وہ مالدار ہو مگر مسکین۔ اس میں شادی کی طرف دعوت ہے، نکاح کر لو، شادی کر لو، کیونکہ یہ نہ ہونے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، میں آپ کو کیا عرض کروں۔ اب سنیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے، اب یہ لڑکی کے والدین سنیں، جو لڑکی کی ماں باپ ہے نا وہ سنیں، جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہوں تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ حدیث تھی، حدیث کی اب ایکسپلینیشن، اس کی شرح دیکھیں۔ جب بھی آیت پڑھیں اس کی تفسیر کو پڑھیں، آیت کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ ایک ٹاپک ہے جو تھوڑا سا 2 منٹ آپ کو سمجھا دوں۔ اس میں ہمارے کئی ایسے میمن اسلامی بھائی بھی یہاں ہیں جو میمنی بھی سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں کہ کوئی آیت پڑھو نا تو آیت کے ساتھ ساتھ ان جو ترجموں نہیں کی تفسیر پڑھی گنو، یعنی جب بھی آیت پڑھیں اس کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں۔ جب بھی کوئی حدیث پڑھو نا تو حدیث کے ساتھ ان کی شرح، ان کی ایکسپلینیشن یہ ضرور پڑھی گنو، تاکہ خبر پوئے کہ اللہ جو فرمان ہے، ان فرمان جو معنی کروائے، مطلب کروائے، نہیں جو حدیث میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے ان حدیث و معنی کرو مطلب کرو ہے۔ آنے تو کدا پڑھا تفسیر پڑھا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھا ہے، صراط الجنان وہ ساری تفسیر ہے، مراود اسلام یہ ویب سائٹ تھی ہے، انہیں آئیں کہ شرح حدیث کی شرح پڑھنی ہے تو ماشاءاللہ میرات المناجی مشکات شریف کی شرح ہے، مفتی احمد یار کا نعیم علیہ رحمہ جی، وہ ساری شرح ہے۔ یعنی کہ حدیث کی شرح بھی پڑھ کر سمجھے، حدیث پڑھے اس کی شرح پڑھے۔ اب یہ حدیث آپ نے پڑھی نا، میں نے آپ کو بیان کی نا حدیث، اب آپ سوچیں کہ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں اس کی شرح، اس کی ایکسپلینیشن کو سمجھیے کہ کیا ہے۔ مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار کا نعیمی فرماتے ہیں لڑکی کے لیے دیندار، عادات اور اطوار کا درست لڑکا مل جائے، یعنی ایسا لڑکا مل جائے کہ جو دیندار ہو، یعنی نمازی ہے، سنتوں والا عمل کرنے والا ہے، نیک ہے، ٹھیک مل جائے، اخلاق اس کے اچھے ہوں، عادت اچھی اس کی اچھی ہوں، تو محض مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جو جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو۔ اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت قوانی بیٹھی رہیں گی اور ادھر لڑکے بہت سے بے شادی کے رہ جائیں گے۔ اب لڑکا عام یا ایوریج لڑکے سے اگر شادی نہیں ہوگی اور ہر باپ ڈھونڈے کہ میرا بیٹا تو اتنا بڑا بزنس مین ہو، اتنا بڑا، یہ تو یہ جو ایوریج والی جو ہماری کمیونٹی اس کی شادی کیسے ہوگی؟ اتنا ہو لڑکا کہ نہ نفقہ دے سکے، خرچہ چلا سکے، اتنا یہ تو دیکھنا ضروری ہے کہ کیا گھر چلا سکے گا۔ لیکن اگر یہ بھی نہ، اب یہ گھر چلا سکتا ہے لیکن نہ بولو نہیں ایسا ہو، نہ ایسا ہو، نہ ایسا ہو، تو یہ پھر اس پر غور کر لینا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ادھر لڑکے بھی بے شادی رہ جائیں گے، یہاں لڑکیاں بے شادی شدہ رہ جائیں گی، رائٹ، جس سے بدکاری پھیلے گی، ایڈلٹری پھیلے گی، زنا پھیلے گا، اور لڑکی والوں کو اس کی وجہ سے شرمندگی ہوگی کہ اللہ نے کرے لڑکی نے کہ کالا منہ کر لیا، خاندان میں رسوائی ہو جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا خاندان آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت گیری ہوگی، جس کا آج کل ظہور ہو رہا ہے، آج کل یہ دیکھا جا رہا۔ اب دیکھیں صرف قتل و غارت گیری، خون، یہ ساری تباہی کس ایک وجہ بیان ہوئی حدیث پاک میں
کہ اگر تم وقت تو شادی نہیں کرو گے اور یہ فرمائشی پروگرام چلاؤ گے. اسی طرح جس طرح لڑکے کے لیے دینداری کو فوقیت دی گئی، لڑکی کے لیے بھی دینداری کو فوقیت دی گئی ہے. تو کتنا ضروری ہے اس کو سمجھیے آپ. بعض لوگ پیپر کے لیے شادیاں کر رہے ہیں، پتہ نہیں پیسوں کے لیے شادیاں کر رہے ہیں، خاندان دیکھ کر شادی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خاندان دیکھنا ہے، نسب دیکھنا ہے، حسن و جمال، یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہے، ایسا نہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مگر سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو حدیث میں دی گئی ہے وہ ہے لڑکی کی دینداری. لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہو، لڑکی خوف خدا والی ہو، لڑکی نیک ہو. میرے اسلامی بھائیوں ذرا سمجھو، اور ان کے والدین وہ بھی سمجھیں. خاندان دیکھنا ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، کفر کا بیان موجود ہے. خاندان دیکھنا ہے، برادری دیکھنی ہے، حسب نسب دیکھنا ہے، لڑکی کیسی ہے دیکھنی ہے. لیکن جو بنیاد حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ اس کی دینداری ہے. لڑکے کی جو بنیاد بیان کی گئی اس کی دینداری ہے. اب آتے ہیں دینداری پر. اب دینداری ہونے کا فائدہ دیکھیے. لڑکا اللہ سے ڈرنے والا، لڑکی اللہ سے ڈرنے والی، یعنی میاں بیوی جب خدا سے ڈرنے والے ہیں ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے. ورنہ یہاں شوہر کی وجہ سے بیوی پریشان ہے، شوہر ڈانٹتا ہے، شوہر جھاڑتا ہے، شوہر مارتا ہے، شوہر بد اخلاقی کرتا ہے، شوہر گالیاں دیتا ہے، شوہر یہاں چلا جاتا ہے اور غیر عورتوں سے شوہر تعلقات رکھ لیتا ہے، غیر عورتوں کے ساتھ اس کے کانٹیکٹ بن جاتے ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ وہ فرینڈشپ بڑھا لیتا ہے. شوہر ہو کر ایسا کر رہا ہے، حالانکہ اس کی بیوی اس کے گھر کے اندر ہے. تو اس عورت پہ کیا بیتے گی جس کا شوہر اس کی بیوی کے ہوتے ہوئے اس طرح غیر عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، معاذ اللہ دلچسپی لیتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور گھر کو الگ برباد کر رہا ہوتا ہے. پھر کہتا ہے کہ بیوی میری عزت نہیں کرتی. آپ کی عزت آپ نے اپنے ہاتھوں برباد کی ہے. یا پھر عورت کی طرف چلے جائیں، ماڈرن ہے، میں آزاد ہوں، ٹھیک ہے میرے شوہر ہو، آپ مجھے روک نہیں سکتے ہو. اور بیوی ہو کر غیر مردوں سے تعلقات، بیوی ہو کر بغیر اجازت کے گھر سے نکل جانا، یا پھر گھر کے معاملات میں جو سستی اور جو کمزوری دکھاتی ہے پھر بیوی، یا پھر آپ سے گفتگو میں تو طرح کرے گی، ابے تبے کرے گی، بدتمیزی کرے گی، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والی ہے ہی نہیں. جو اللہ سے ڈرنے والی ہوگی وہ شوہر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گی. اس کو پتا ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول نے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری رکھی ہے، اور شوہر کی رضا میں اللہ نے میرے لیے جنت کو رکھا ہے. اور شوہر جانتا ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے عورتوں کے معاملے میں فرمایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو جب دونوں اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہوں گے، میاں اور بیوی، تو بتائیے ان کی آپس کی محبت کیسی ہوگی. تو شوہر کا کام یہ ہے کہ وہ اخلاقیات کے ساتھ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. یہ چیز ہمارے اندر نہیں آ رہی. اگرچہ شوہر کے بالکل درست ہے کہ شوہر کو اللہ پاک نے گھر کا افسر، مطلب عورتوں پر افسر بنا، الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں کے اوپر. مگر وہ ایک نظام چلاتا ہے، گھر گرہستی چلاتا ہے، گھر کے نظام کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلاتا ہے، گناہ نہیں ہونے دیتا، بے پردگی نہیں ہونے دیتا، بے شرمی نہیں ہونے دیتا. اگر خدا نہ خواستہ عورت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے تو شوہر اس کو سمجھاتا ہے. اس کو اب شوہر خود ہی لگا ہوا ہے، وہی مطلب موبائل پہ لگا ہوا ہے، وہی فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ اسی کا حال برا تو کیسے ہوگا. وہی غصے میں آتا ہے، جب دیکھو مطلب کہ منہ چڑھا ہوا ہے گھر کے اندر آتا ہے. جیسے یہی سارے کام کر رہا ہے، بیچاری عورت تو پورا دن گھر میں بیٹھی ہوئی کچھ کر ہی نہیں رہی تھی. تو عورت اپنے کام کرتی ہے، مرد اپنے کام کر رہا ہوتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. وہ ایک سمجھانے کے لیے بڑی پیاری بات بیان کی گئی تھی، آپ کو بھی شاید پتہ نہیں آپ نے سنا یا پڑھا نہیں پڑھا. ایک شوہر اٹھا صبح کو، اٹھنے کے بعد اس کو بیوی پر آ گیا غصہ. اب شوہر ہوتا ہے، آ جاتا ہے غصہ. کیوں آ جاتا ہے غصہ یار؟ بیوی کو کبھی غصہ آئے گا تو پتہ چلے گا، اور اس کو غصہ آنا نہیں چاہیے. شوہر کو بھی کیوں بلا وجہ کے غصہ آئے گا؟ طریقے سے رہیں گھر کے اندر، مسکراتے ہوئے رہیں، آسانی کے ساتھ رہیں. ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟ اب وہ اٹھا صبح کو، تم کرتی کیا پورا دن؟ یہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، بار بار سے 4 دفعہ کیا دہرایا؟ تم کرتی کیا ہو؟ تم گھر میں کرتی کیا ہو؟ تم گھر میں کرتی کیا ہو؟ یہ کہہ کر چلا گیا لڑتا ہوا. جب شام کو واپس آیا، بچوں کے کپڑے میلے.
گھر میں داخل ہوا، چیزیں بکھری ہوئی، کچن میں گیا تو کھانا تیار نہیں، برتن دھلے ہوئے نہیں، گھر کی صفائی نہیں، سارا گھر کا نظام تتر بتر بتر تتر ہوا ہے۔ وہ پریشان، بولا یار اللہ خیر کرے، لڑکے گیا تھا، بول کر گیا تھا کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا اس کو۔ اب یہ ڈھونڈ رہا بیوی کو، بیوی کمرے کے اندر بیٹھی صوفے کے اوپر کتاب پڑھ رہی ہے۔ وہ جا کر بولتا اللہ خیر کرے، تو خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت ہے۔ کیا ہوا؟ کتاب پڑھ رہی ہوں۔ گھر کا نظام کیا کر دیا تو نے؟ کیا ہو گیا؟ کھانا تیار نہیں، برتن دھلے ہوئے نہیں، صفائی نہیں، بچے دھلے ہوئے نہیں، پورا نظام گھر کا تباہ برباد ہوا ہے، تم کرتی کیا ہو؟ اس نے پھر بڑی نرمی سے کہا کہ بس یہی آپ کو بتانا تھا کہ میں پورا دن کرتی کیا ہوں۔ جب گھر آئے تو دیکھا کہ جب سارا میں یہی کرتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، بچوں کو تیار کرتی ہوں، یہ سارے کام پورا دن کرتی ہوں، آج پتا چلا کہ میں گھر میں کیا کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں۔ جس ایک دن نہیں کیا پتا چل گیا کہ کیا نہیں کرتی۔ تو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے، عورت مرد کے حق ادا کرے، شوہر بیوی کے حق ادا کرے، بیوی شوہر کے حق ادا کرے، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ رہے ان کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میں نے کہا کہ دینداری کو فوقیت دیں، حضرت بڑے مشہور حدیث کے بڑے مشہور امام گزرے ہیں، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے زبردست امام گزرے ہیں۔ فرماتے ہم 4 بھائی تھے، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا عمران، اور ایک کا نام تھا ابراہیم، اور ایک چوتھا میں خود تھا۔ اپنے ایک بھائی کی شادی کا فرماتے کہ ان کی جب شادی تو انہوں نے حسب نسب میں رغبت رکھی کہ اس کا خاندان وغیرہ دیکھا، تو شادی ہو گئی۔ تو شادی تو میں نے دیکھا کہ بھائی تو ذلت کا شکار ہو گیا۔ دوسرے نے شادی کی، اس کی رغبت مال میں تھی، تو اس کو فقر و تنگدستی آ گئی۔ میں ان دونوں کے معاملے میں حیران و پریشان ہو کر رہ گیا۔ میرے پاس معمر بن راشد تشریف لائے تو میں نے ان کے سامنے اپنے بھائیوں کا قصہ بیان کیا اور ان سے اس کے بارے میں مشورہ لیا، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے مجھے حضرت سیدنا یحییٰ بن جعدہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی یہ حدیثیں بیان کی۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن جعدہ علیہ رحمہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 وجوہات کی بنا پر عورت سے شادی کی جاتی ہے: دین، حسب نسب، مال اور خوبصورتی، لیکن تم دین والی عورت کو ترجیح دو۔ یہ حدیث ہو گئی۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا نے فرمایا برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم عورت وہ ہے جس سے نکاح کرنے میں بوجھ کم ہو۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ علیہ رحمہ فرماتے میں نے پیارے آقا کی حدیث پر عمل کرنے کی غرض سے اپنے لیے دین اور بوجھ کی کمی کو اختیار کیا تو اللہ نے دین کے ساتھ ساتھ میرے لیے عزت و مال بھی جمع فرما دیا۔ بڑی پریکٹیکل ایک آپ کے ساتھ میں نے واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں اور اس کانسیپٹ کو قبول کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آخر میں گھر گرستی کے تعلق سے، ایک فیملی کو جھگڑوں سے بچانے کے تعلق سے ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان مرد یعنی شوہر کسی مسلمان عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اس کی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری پسند ہوگی۔ یہ بڑی خوبصورت اور بڑی ایمان افروز حدیث ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بات ایسا تو نہیں ہوتا کہ عورت میں کوئی چیز بھی ایسی ہے ہی نہیں جو پسند کی جا سکے، کچھ نہ کچھ خوبیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں۔ اگر شوہر میں کچھ خرابیاں تو کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، بیوی میں کچھ خرابیاں تو کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ اب آپ کسی کی خامیاں پکڑ کے بیٹھ جاؤ تو کبھی بھی گھر نہیں چلے گا، بلکہ آپس کے تعلقات بھی نہیں چل سکتے، کوئی تعلقات نہیں چل سکتے۔ بھائی ہم اس وقت اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہیں، کچھ نہ کچھ خرابیاں بھی ہیں۔ ہم میں سے عیب سے پاک کون ہے؟ اللہ نے ایک ہی کو عیب سے پاک بنایا، وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں،
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو میرے آقا کی شان ہے، ایسا تجھے خالق نے تارا دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اسی آقا کا تو میلاد مناتے ہیں، اسی آقا کی تو 12ویں مناتے ہیں، اسی آقا کا وسیلہ دے کر تو اپنی دعاؤں کو قبولیت تک لے کے جاتے ہیں ہم لوگ کہ یا اللہ پیارے آقا کے صدقے میں عطا کر دے۔ انہی آقا کے لیے تو عرض کرتے ہیں میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ آقا نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آقا کی محبت یہ سب کچھ ہے، آقا کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو انشاءاللہ آقا کی محبت یہ جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی محبت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ اور جنت میں کیسے جائیں گے؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی۔ اور آقا کی سنت ایک سنت نکاح بھی ہے، آقا کی سنت بلکہ یہ سنت بھی ہے واجب بھی ہے، ایک مٹھی داڑھی سجانا، ایک مٹھی سے گھٹانا منڈانا دونوں حرام، سنت ہے اور واجب ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ امامہ کیا ہے؟ زلفے کیا ہے؟ مسواک کیا ہے؟ جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے سنت رسول کی۔ تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرتے ہوئے جئیں گے۔ تو چلے بات مصطفیٰ کریم کی چلی تھی، تو ان کے ذکر کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔
جو ذکر مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس زبان پر سرکار اللہ اس کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے، درود پاک زبان پر ہونا چاہیے۔ جب بس یہ تو عاشق کا کام ہی یہی ہے، موقع ملے اور ذکر رسول شروع کر دے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ، سرکار کی باتیں شروع کر دے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، دین کو مضبوط کرتی ہیں، ہمارے آپس کے ماحول کو مضبوط۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سرکار کی باتیں کریں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے معجزات کی باتیں کریں، معجزات کی باتیں کریں، برکتوں کی باتیں کریں، جسم پاک کی باتیں کریں، منہ مبارک کی باتیں کریں، بات کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں وہ تھا منہ تھک مبارک، لعاب دہن، کہ کھاری نمکین پانی میں ڈالتے تھے تو پانی میٹھا ہو جاتا تھا، ٹوٹے ہوئے ہاتھ پر آقا کا لعاب لگاتے تھے تو ہاتھ جڑ جاتا تھا، آنکھ نکل جاتی آقا کا لعاب آنکھ میں لگاتے تھے آنکھ جڑ جاتی تھی، آنکھوں کا درد ختم ہو جاتا تھا۔ اس سے ہماری نسلوں کے دلوں میں عشق رسول بڑھتا ہے، محبت رسول بڑھتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، قرآن کی تلاوت، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت، یہ آقا کی آل کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ باتیں ہمیں کرنی ہیں اپنے گھر، ماں کو کرنی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے، دنیا میں ضروری ہے، اسپیشلی جس کلچر میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں بہت ضروری ہے، تاکہ اس کے دل کے اندر ایمان مضبوطی کے ساتھ راسخ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اور ایک ہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری۔ ان کو بتاؤ کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، بتائیے آقا کے اہل بیت کے بارے میں بتایا کہ ان کی محبت جنت میں لے جاتی ہے، ان سے الفت جنت میں لے جاتی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ صحابہ ستارے ہیں اور اہل بیت کشتی ہے، اہل بیت کی کشتی یعنی اہل بیت کی محبت میں سوار ہو کر صحابہ کرام جو ستارے راستہ دکھاتے ہیں، ان کے ستاروں کے ذریعے چلو، جنت تمہارا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ۔ جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، تو جنت انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کے جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، یعنی خود بھی گناہ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ ماں کا کام ہے اپنی بیٹی اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ آج کل اسلامی بہنیں کہتی ہیں ہم کیا کریں، گھر میں بیٹھ کے کیا کریں؟ اللہ کی بندی، جو گھر میں ہوگا وہ باہر تھوڑی ہوگا، بچے گھر میں ہی بڑے ہوتے ہیں، گھر میں بچے کبھی سڑک پر بڑے ہوتے ہیں؟ 3-3 4-4 سال تک تو گھر کے اندر اولاد کی پرورش ہے، پھر اسی میں اللہ پاک آپ کو مزید خوشخبری عطا کر دیتا ہے۔ اولاد کی پرورش آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ مجھے ماں سے بات کر رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ اولاد کی تربیت کرو، خود نیکی کرو، نمازیں پڑھو، اپنے ساتھ نمازیں پڑھو۔ بچہ کو 2-3-4 سال کی عمر میں باپ کا انگلی پکڑ کے چلنا تھوڑی شروع کر دے گا۔ سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے، سب سے فرسٹ انسٹیٹیوشن ہے، جو سب سے پہلی ٹیچر ہے فیمیل ٹیچر، وہ بیٹے کی ماں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو تعلیمی ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، وہ گھر ہوتا ہے۔ ماں کی تربیت اس کا نصاب ہے، اس کا کیریکولم ہے، اس کا سلیبس ہے جو ماں تربیت کرتی ہے۔ ماں باپردہ ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے، بے شرمی بھی حیا سے بچنے والی ہوتی ہے، اللہ پاک اس کی برکت اس کی اولاد عطا فرماتا ہے۔ باپ غیرت مند ہوتا ہے، با حیا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی برکتیں اس کی اولاد عطا فرماتا ہے۔ میں جب UK یورپ وغیرہ یا دیگر ممالک کا سفر کرتا ہوں تو بعض اوقات والدین کی طرف سے پیغامات آتے ہیں، باپ ملتے ہیں، کہتے ہیں یار
کچھ کرو یار بچے نیک بن جائیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیا میں کہا ماں باپ نیک بن جائیں گے, بچے بھی نیک بن جائیں گے. یار ہمارا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا. میں کہا آپ چھوڑ دو بیٹا بھی چھوڑ دے گا. ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, آپ پڑھو تو بیٹا بھی پڑھنا شروع کر دے گا. ہمارا بچہ قرآن نہیں پڑھتا, آپ پڑھو تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا. آپ بولو میں کچھ بھی نہ کروں, میرا بچہ یہ سب کچھ کرے. بچہ ایکشن کو فالو کرتا ہے. اب ہو گیا بچہ بڑا, تو اب اس کی تربیت کے لیے نرمی اختیار کر کے آپ اور آپ کے بچوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں لے کر آئیں. انشاءاللہ آپ ایک کام کریں, والدین ایک کام کریں, خود کو اور اپنے بچوں کو دعوت اسلامی میں لے کر آئیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو اور آپ کے بچوں کو تبدیل کر کے رکھ دے گی. سوچ بدل دیتی ہے دعوت اسلامی, مزاج بدل دیتی ہے دعوت اسلامی, پورا انداز بدل دیتی ہے زندگی کا دعوت اسلامی. اگر شوہر بدتمیز ہوتا الحمدللہ بااخلاق ہو جاتا دعوت اسلامی میں آ کر, بیوی بے پردہ بے حیا اور بدتمیز ہوتی ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ کر اپنے شوہر کے ساتھ تمیز سے بات کرنے والی بن جاتی ہے. آپ جی جناب سے بات ہوتی ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں, جو دعوت اسلامی میں صحیح طور پر ہے. والا میں تو فلاں دعوت اسلامی والے کو جانتا ہوں, وہ تو طرح کرتا ہے. وہ دعوت اسلامی سے آیا ہی نہیں ہے جیسا آنا چاہیے تھا. اس نے وہ امیل سنت کے باتیں سنی ہی نہیں ہے جیسی سننی چاہیے تھی. اس نے وہ تربیت حاصل کی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی. دعوت اسلامی تمیز اور ادب سے, کیونکہ دعوت اسلامی سنت سکھاتی ہے. دعوت اسلامی کیا سکھاتی ہے؟ سنتوں کو سکھاتی ہے. سنت میں اخلاق ہے, سنت میں کردار ہے, سنت میں انسان کا کردار ہے, اور دعوت اسلامی یہ سکھاتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. میں آپ کو مشورہ دوں گا, موبائل کی جو آپ کو شکایت ہے, اپنے موبائل میں دعوت اسلامی کی اسلام فار ایور ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. فری ڈاؤن لوڈنگ ہے, کر لیں. دعوت اسلامی ملے گی. ادھر تو جانے کی ضرورت ہی ہوگی. پروگرام بھی دیکھیں, لائیو پروگرام بھی دیکھیں, بچوں کو کارٹون بھی اسی میں دکھائیں. جی ہاں, دعوت اسلامی کے جو اپنے جو اسلامی کارٹون ہیں وہ بچوں کو دکھائیں, تاکہ بچوں کے اخلاق درست ہوں گے. ہم کریں تو صحیح نا, اگر دینا ہی تو یہ دیں. گھر میں مدنی چینل چلائیں, اور آن لائن ایڈمیشن تو سب لے لیں, سارے آن لائن ایڈمیشن لے لیں. مشورہ آدھے گھنٹے کی کلاس لے لیں. قرآن سیکھنا ہے, حدیث سیکھنی ہے, تفسیر سیکھنی ہے, نماز سیکھنی ہے, کاروبار سیکھنا ہے, نکاح. جی ہاں, نکاح کورس الگ ہے, نکاح کورس الگ ہے. اور اسی سے انداز ہوگا کہ نکاح کی اہمیت کتنی ہے. پھر یہ جو بغیر نکاح کے رہنے والے ہیں, ان کو اللہ نے چاہا تو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح اس کی وجہ سے سوسائٹی اور معاشرہ ماحول برباد ہو رہا ہے. گناہ الگ ہو رہے ہیں, سوسائٹی کا نقصان الگ ہو رہا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب کر دے. میں مسجد کی صدر اور جو اس کی کمیٹی اور اس کے جو دیگر عہدیدار ہیں, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آئیں بدے جو شکریہ وہ مہربانی اللہ ان کے جزائے خیر عطا کرے. آئیں ماشاءاللہ ادا سا کے اجتماع کریں جی اجازت دینیا نے آئیں بھی آوا, آئیں جی کمیٹی بھی آوی, آئیں جا ذمہ دار بھی آوائیں ماشاءاللہ. تو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے, کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو ماشاءاللہ لاسٹ ٹائم یہ ہمارے یہاں غوثیہ مسجد میں آئے تھے اجتماع میں, تو میری حاضری ہوئی تھی, تو بیان میں شریک تھے. تو پھر انہوں نے اسی وقت دعوت دی تھی کہ آپ ہماری مسجد میں بیان کریں. تو آج انہوں نے اپنی زبان پوری کر دی ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اور اسی طرح دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں. یہاں جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کریں. مدرسۃ المدینہ بالیگان کے ذریعے اپنے قرآن کو درست کریں. اسلامی بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں لائیں اور اپنی گھر گھرستی کو بہتر کریں. انشاءاللہ اس کی خود برکتیں ملیں گی. اور جو مدنی چینل پر ہیں, کیونکہ یہ ہمارا پروگرام لائیو مدنی چینل پہ بھی جا رہا ہے, دنیا بھر میں کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہوگا. اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں. اب تو ذوالحجہ آنے والا مہینہ ہے, ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے. یاد ابراہیم علیہ السلام, یاد اسماعیل علیہ السلام, قربانی کے جانور, حج کی یادیں. اور آپ کو بھی اپنے ملک کے اندر قربانی یاد آ رہی ہوگی. کوئی نہیں, اللہ خیر کرے, اللہ پاک آسانی پیدا کر دے. تو ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں اوورسیز اسلامی بھائیوں کے لیے بھی قربانی کی جاتی ہے. تو اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر, تو آپ اوورسیز کا ہمارا باقاعدہ شعبہ جس میں قربانی کی جاتی ہے, اور پھر قربانی کے بعد گوشت ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت جہاں جہاں میں تقسیم کرنا ہے وہاں ہم تقسیم بھی کر دیتے ہیں.
تو اس کھالے دعوت اسلامی کی طرف آ جاتے ہیں، گوشت بھی چلا جاتا ہے، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ہمارا جانور صحیح کٹ کر صحیح جگہ پہنچ گیا، شریعت کے مطابق پہنچ گیا. تو آپ چاہیں تو یہ بھی اپرچونٹی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ذمہ دار سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. دنیا بھر کے لیے یہ ہماری آؤٹ آف پاکستان یہ ہماری اچھا ان پاکستان میں اجتماعی قربانی کا سسٹم ہمارا الگ ہے. اس میں بھی جو کیونکہ جانور بھی مہنگے ہو گئے ہیں، آپ کو تو شاید یہاں پتہ نہیں، پتہ چلتا نہیں، چلتا تو تھا وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہے. تو جانور بڑے مہنگے ہو گئے، عام آدمی کی رینج سے باہر چلے گئے، تو لوگ اجتماعی قربانی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، اجتماعی قربانی کے ذریعے بھی کام ہو جاتا ہے. آپ گوشت لینا چاہیں تو گوشت گھر پہنچ جائے گا، بانٹنا چاہیں تو بٹ بھی جائے گا. یہ انشاءاللہ یہ سارے ہماری آفرز موجود ہوتی ہیں دعوت اسلامی کی حوالے سے. تو اللہ کریم خیر فرمائے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اور سوشل پلیٹ فارم پر آپ اٹیچ رہیں گے تو آپ کو ساری اپڈیٹس ملتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ پہلی بدھ سے کمنگ وینسڈے سے انشاءاللہ مدنی مذاکرے شروع ہو جائیں گے. امیر سنت سوالات کے جوابات دیتے ہیں مدنی چینل پر. یہ سارا سلسلہ لائیو ہوتا ہے. اور جیسے کہ ابھی پاکستان میں کتنے بجے ہوں گے؟ 9 ساڑھے 9 بجنے والے ہوں گے نا. تو 3 گھنٹے کا فرق ہے نا، 4 گھنٹے کا فرق ہے. تو سمجھے کہ وہاں 9:15 بجے سلسلہ کا شروع ہوتا ہے، تو آپ کہیں کتنے بجیں گے؟ 5:15. تو دیکھنا شروع کر دیں. موبائل پر بھی لائیو بھی آتا ہے، اسلام فار ایور پر بھی ہے، یوٹیوب پر بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے. لائیو مدنی چینل لائیو آپ چاہیے دیکھیں، دیکھتے رہیں. اتنی لمبی لمبی ڈرائیونگ میں ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ مدنی مذاکرہ بھی چلتا رہے. جو گھروں میں وہ گھروں میں دیکھیں تو انشاءاللہ خوب علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. علم دین کا خزانہ جسے ہاتھ آئے اسے سنبھالنا اور اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہی خزانہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. اسی خزانے سے بھرپور سوالات و جوابات کا زبردست کوئز پروگرام حاضر ہے ہم سیزن 2، جس کا ہونے جا رہا ہے پری کوارٹر فائنل. ٹیم سے ہوں گے اینیمیشن کی مدد سے سوالات اور ہوں گی آمنے سامنے سکھر اور اسلام آباد کی ٹیمز. انشاءاللہ آج 25 مئی 2025 بروز اتوار رات 10 بجے براہ راست مدنی چینل پر. آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کے لیے مدنی چینل کے اسٹوڈیو مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی تشریف لا سکتے ہیں. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ پاک نے مال عطا فرمایا اور وہ اپنے اس مال میں سے جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربانی کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سال دعوت اسلامی کے تحت مختلف علاقوں میں اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے. آپ بھی اس سال دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ کا وزٹ کر سکتے ہیں. قربانی کیجئے دعوت اسلامی کے ساتھ. اجتماعی قربانی UN نمبر 0311 3999 066. سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے. قرآن 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 آسان درس قرآن.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ 9ویں پارے تک پہنچا ہے، اور آج 9ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ الانفال سے آج کی اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ قرآن پاک کی ابتدائی بڑی بڑی جو صورتیں ہیں ان میں سورہ اعراف جو کہ بڑی صورتوں میں شمار ہوتی، تو انفال سے پہلے سورہ اعراف تھی اور پچھلے درس میں وہ اپنے اختتام تک پہنچی۔ آج سورہ انفال ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک نے اپنے کئی رسولوں کا، نبیوں کا ذکر فرمایا اور ان کی قوموں کے حالات، واقعات، اور سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کی جنگوں کے واقعات کا بھی ذکر، مال غنیمت کا بھی ذکر سورہ انفال میں بیان فرمایا۔ سورہ انفال صحیح قول کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ قرآن پاک کی کئی صورتیں مکی ہیں اور کئی مدنی ہیں۔ جو کچھ ہجرت سے قبل نازل ہوا وہ مکی صورت، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی صورت کہلاتا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی صورت ہے۔ غزوہ بدر اور اس کے بعد والوں کا تذکرہ وہ اس میں موجود ہے، اس مناسبت سے یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چند آیات مبارکہ کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ مدنی، یعنی اس کی کچھ آیات ہجرت سے قبل نازل ہوئیں۔ انفال جمع ہے نفل کی، نفل کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں چونکہ غنیمتوں کا تذکرہ ہے اس لیے اسے بھی انفال فرمایا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، سورہ انفال کے حوالے سے کچھ درس سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب، تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو، آپس میں صلح صفائی رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ اس میں اللہ رب العالمین نے غنیمتوں کے احکامات بیان کیے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا غنیمتوں کے بارے میں کہ اس کے کون مالک ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے مالک تو اللہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں مال غنیمت ہاتھ میں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ خصوصیت کہ آپ نے فرمایا غنیمت کو میرے لیے حلال رکھا گیا اور امت کے لیے بھی اسے حلال فرمایا گیا۔ اب جو مال غنیمت کے بارے میں کچھ آپس میں، یعنی ابھی جب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا تو آپس میں تقسیم کچھ کرنے لگے، تو ان کا آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے، تو اللہ پاک نے اس پر یہ ذکر فرمایا کہ یہ ان کے مالک تو اللہ اور اس کے رسول ہیں، تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح صفائی رکھو، اور اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو اس کے مطابق عمل کرو۔ تو غنیمتوں کے بارے میں اللہ نے یہ بیان فرما دیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ سوال تو حضور سے ہوا کہ آپ فرمائیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، لیکن جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا جواب، اللہ نے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ایسے جیسے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم، اور رسول کی اطاعت وہی ہے کہ جو حقیقتاً اللہ کی اطاعت آدمی کر رہا ہے۔
تو اس لیے اس کا بیان ہوا۔ آگے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ کامل ایمان والوں کے یہاں جو اوصاف بیان کیے گئے، سبحان اللہ، پہلا وصف جو بیان کیا گیا کہ ان کے دل ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ جن کو ڈر خوف ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو ترک کرتے ہیں، اور کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا ڈرنا رب کے جلال کی وجہ سے، اللہ کی بے نیازی کی وجہ سے۔ تو یہ جو دوسرا ڈرنا ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی، مرسلین کو بھی، اور یہ فرشتوں کو بھی، مقربین کو بھی، اور اللہ کے نیک بندے اولیاء بھی، ان کا ڈرنا اس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت بھی رکھتا ہوں۔ پہچان بھی حاصل ہے، معرفت بھی ہے، مگر پھر بھی خوف ہے۔ تو یہ کون سا خوف ہے؟ اللہ کی بے نیازی کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی ڈرے، اور اللہ کے جلال کی وجہ سے ڈر پیدا ہو۔ دوسری بات یہاں یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کی آیتوں کو سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اب ایمان میں اضافہ یعنی اس کیفیت میں اضافہ ہو، ذوق ایمانی، وہ ایمان کی جو روحانیت ہے، ایمان کی جو قوت ہے، اس میں اضافہ ہو جانا۔ اور تیسری بات فرمائی گئی کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی توکل کے بھی وہ اعلیٰ ترین گویا کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ توکل یہ نہیں ہوتا کہ آدمی یہ کہے کہ اسباب زندگی چھوڑ دے اور کہے میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، بس ٹھیک ہے میں اسی کیفیت میں۔ توکل یہ کہ اسباب بھی اختیار کیا ہوا ہے، لیکن نظر اللہ کی رحمت پر، اللہ کی نصرت پر، اللہ کی تائید پر۔ ظاہری سبب حاصل کر لیا، علاج تھا، علاج کر لیا، لیکن شفا من جانب اللہ۔ رزق کے لیے کوشش کر لی، چلا گیا، کوشش کر لی، لیکن رزق کا حصول وہ اللہ کی طرف سے۔ تو توکل کا یہ ہرگز منع نہیں ہے کہ گھر پہ بیٹھ جائے اور کہے کہ پھر یہ نہ اختیار کریں۔ کئی لوگ مختلف توکل کی تشریحات اپنے طور پہ کر دیتے۔ کسی دینی شخصیت کو بھی اگر اپنے ساتھ کوئی گارڈ ہیں، کوئی اپنے ساتھ سیکورٹی والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکورٹی کیوں رکھی ہوئی ہے، ان کو اللہ پہ توکل نہیں، بھروسہ نہیں۔ تو توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ گارڈ نہ ہو، سیکورٹی نہ ہو، ہم اپنے مال ایسے ہی چھوڑ دیں، تالا نہ لگائیں، حفاظت نہ کریں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کر، تو آپ نے کیا فرمایا؟ باندھ کر ارشاد فرمایا کہ باندھو، اب توکل اللہ پر کرو، بھروسہ اللہ پر۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب پہلے تین وصف اللہ پاک نے ذکر فرمائے، خوف رکھنا، ڈرنا، اور جب اللہ کو یاد کریں تو ایمان میں اضافہ آ جانا، قوت آ جانا، اور رب پہ توکل کرنا۔ ان سب چیزوں کا تعلق دل سے۔ آگے جو دو وصف بیان ہوئے نا وہ ہیں ظاہری، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ کون؟ فرمایا کہ جو نماز قائم کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا یہ بھی ظاہری عمل، ہمارے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا یہ بھی ظاہری عمل ہے۔ اب خرچ کہاں کرنا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کام ہے، وہ پیسہ زکوٰۃ میں جا رہا ہو، حج میں جا رہا ہو، مساجد میں جا رہا ہو، دین کی راہ میں خرچ ہو رہا ہو، تو یہ نیکی والے کام میں، عبادت والے کاموں میں پیسہ خرچ کرنا، تو یہ دو اور اوصاف یہاں پہ بیان فرمائے۔ اور آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ کیا ارشاد فرمایا ہے کہ یہی سچے ہیں،
سچے مسلمان، ظاہر ہے جن کے دل کے اندر رب کا خوف، ذکر میں ایمان کی کیفیت، وہ قوت آ جائے اور توکل اللہ پہ رکھیں، نماز قائم کریں، جو اللہ دے اس میں سے خرچ کریں، تو اتنے اعلیٰ قسم کے صفات ہیں، تو اللہ ان کو کتنے درجات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پاس ان کے لیے بہت درجے، جنت میں اعلیٰ درجے اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے جنت کے کئی درجات ہیں، اور جنت میں اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، تو اللہ ان کے درجے وہاں بلند فرمائے گا۔ آگے جو انعام کے طور پہ 3 چیزیں، جنت میں درجے بلند ہونا، مغفرت مل جانا اور عزت والا رزق، یہ ساری چیزیں وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ عزت والا رزق یعنی وہ جنت کی نعمتیں اللہ انہیں عطا فرمائے گا جو اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایمان والوں کا ایک ذکر ہو گیا، ایمان والوں کا تذکرہ۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ: جیسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، خوش نہیں تھا۔ یہ حق بات کے بارے میں اس کے روشن ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے، گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کو جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا کر دکھائے، اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ اس آیت کا معنی یہ اے حبیب، مال غنیمت کا مسلمانوں